بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا ذکر رحمان چینل کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کسی ایسے وظیفے کا علم ہو جو آپ سے پہلے کسی انسان نے کیا ہو اور اللہ کی رحمتوں اور کرم کا رخ اس کی طرف ہوا ہو، اللہ نے اسے خوشحال کیا ہو، اسے مالدار کیا ہو، تو ایک ایسا ہی وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جس وظیفے کو اگر پڑھ لیں تو اگر آپ 40 لاکھ مانگیں گے اللہ 40 کروڑ عطا کرے گا۔ یعنی آپ اپنی زبان سے، اپنی چاہت سے جو مانگیں گے اللہ اپنے فضل سے اور اپنی سخاوت کے ساتھ آپ کو عطا کرے گا۔ بے تحاشا مجرب وظیفہ اور اس قدر جلد اثر کرنے والا کہ اس وظیفے کو جیسے ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ 2 صورتوں کا وظیفہ ہے جو فضائل کے اعتبار سے بہت بلند ہے، اللہ کی پسندیدہ ترین صورتوں میں شامل ہے۔ ان صورتوں کے ساتھ جو اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ نواز دیتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے میں اس کا طریقہ بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اس وظیفے کی ایک شرط ہے کہ اس وظیفے کو 5 وقت کی نماز کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ نماز بذات خود بہت بڑا وظیفہ ہے۔ جو شخص یا عورت یہ وظیفہ کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، بے شک اسے دیگر وظائف کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں جتنا مہربان بندے پر ہوتا ہے بے شک کسی اور عمل پر اتنی مہربانی میسر نہیں آ سکتی۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ پھر اس وظیفے کا ٹائم کیا ہے؟ فجر کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، یا تو آپ فجر کی نماز کے بعد کیجئے یا عشاء کی نماز کے بعد کیجئے۔ اس کے بعد آپ جو دیگر اعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے، جیسے کہ جھوٹ ہو گیا، غیبت ہو گئی، یا کوئی ایسا بد عمل جو اللہ کو پسند نہ ہو لیکن آپ میں ہو، تو اس کی توبہ کیجئے اور اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ اور جتنے دن یہ وظیفہ کر رہے ہیں کم از کم اتنے دن یہ کوشش کیجئے کہ آپ کے عمل اچھے ہوں آپ کو اللہ کی طرف سے، تاکہ خیر ملنے میں دیر نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، جسے فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ والآخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بے شک درود کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ آپ نے 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے اور کوئی درود نہیں پڑھنا، اور بہت عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، بہت ہی محبت کے ساتھ نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے تاکہ آپ کی زبان پاک ہو جائے۔ آپ کے اعمال جو بھی ہیں ایسے جو اللہ کی نافرمانی میں ہیں، جو آپ کر چکے ہیں، ان کی آپ کو معافی مل جائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کوئی شخص اگر توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ استغفار بھی آپ چھوٹا یا بڑا کوئی بھی کر سکتے ہیں، جیسے استغفر اللہ، ٹھیک ہے، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، جیسے بڑا استغفار بھی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ٹھیک ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تسبیح یہ کرنی ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت لطف و کرم کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے بے تحاشا نواز دیتا ہے۔ بے شک ہر معاملہ اس کی چاہت پر ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے وہی کرتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ میرے تمام معاملے تیری چاہت پر ہے، میری طلب بھی تیری چاہت پر ہے، اگر تو چاہے تو پورا کر دے، اگر تو چاہے تو نواز دے، اگر تو چاہے تو عطا کر دے اپنے فضل کے ساتھ۔ تو بے شک وہ اپنے بندوں کی طرف پہلے ہی متوجہ ہوتا ہے، لطف و کرم کرنے والا ہے، اور بے شک وہ ان الفاظ سے بندے کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، خیر سے نواز دیتا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح بڑے دل سے کرنی ہے۔ ہمارے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں تو دھیان اکثر ادھر ادھر ہو جاتا ہے، سوچتے رہتے ہیں اور تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے جتنی دیر یہ تسبیح کرے مکمل طور پر اللہ کی طرف آپ کا رجوع ہو، آپ کی توجہ کوئی بٹا نہ پائے، کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، کوئی شیطانی سوچ نہ آئے، بہت دل سے پڑھیے گا۔ ساتھ ساتھ آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے، اس کو اپنے دل میں دہرائیے، لبوں سے آپ عربی ادا کیجئے۔
پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 101 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 101 بار سورۃ اخلاص کیسے پڑھنی ہے؟ ہر بار بسم اللہ ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کہنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو سورۃ کوثر ہے اس کو آپ نے کس تعداد میں پڑھنا ہے، اسے 129 کی تعداد میں ہی رکھنا ہے، جیسا کہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے 129 کی تعداد میں، تو آپ نے ویسے ہی پڑھنی ہے، ساتھ بسم اللہ ہر بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ٹھیک ہے۔ پھر جب دوبارہ پڑھیں گے پھر بسم اللہ اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یا غنی یا غنی یا غنی یا غنی، اے غنی کرنے والے، اے غنی، خود غنی ہے، وہ بہت مالدار ہے، وہ بہت دولت والا ہے، خزانوں کا مالک ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنے خزانے نچھاور کر دیتا ہے، اسے دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، اسے خالی نہیں کرتا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کام، اور یہ وظیفہ آپ نے 21 دن کے لیے کرنا ہے۔ 21 دن تک اسی تعداد میں، اسی توجہ اور اسی شوق سے پڑھنا ہے، پوری طرح متوجہ ہو کر، یکسوئی کے ساتھ پورا دھیان لگا کے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بارگاہ پہلی ہے اور آخری ہے، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی بارگاہ نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی بارگاہ نہیں جہاں سے آپ کی مدد کی جائے گی، جس کے سوا کوئی نواز سکتا ہے اور اس جیسا کوئی عطا بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اتنی شان کا مالک ہے کہ بے شک جب کسی کو دیتا ہے تو اسے بر دیتا ہے، اسے سیراب کر دیتا ہے، پھر اسے کسی اور مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر آپ نے اس وظیفے کے بعد دعا کرنی ہے اور بہت محنت سے دعا کرنی ہے، یہ نہیں کرنا کہ فٹافٹ دعا کی اور اٹھ جانا ہے۔ آپ نے کیا کہنا ہے، کون سی آپ کی حاجت ہے، پیسوں کے لیے آپ کر رہے ہیں تو آپ نے بار بار اللہ سے پیسے ہی مانگنے ہیں، ذکر یہی کرنا ہے کہ میری تنگ دستی کو دور کر دے، ٹھیک ہے۔ اللہ میرے گھر میں جہاں بھی تنگ دستی ہے وہاں پر اپنی خیر اور خوشحالی نازل فرما دے، اے اللہ مجھے خوشحال کر دے، مجھے بے تحاشا نواز دے۔ اللہ تو جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، اللہ اپنی چاہت میں میرا نام بھی شامل کر لے، مجھے بھی عطا کر دے، بے شک تو بہترین نوازنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ 21 دن کے اندر اللہ ایسے اسباب سے آپ کی مدد فرمائے گا جو آپ کے گمان میں نہیں، ایسے وسائل سے آپ کو عطا فرمائے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اس کی شان کے مطابق اپنے معاملے کرے گا، آپ کے ساتھ آسانی اور خیر کرے گا، آپ کو بے تحاشا رزق دے گا۔ اللہ سے دعا ہے جیسے ہی آپ یہ وظیفہ شروع کریں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو، اور اللہ وظیفے کے آخر تک آپ کے ساتھ رہے، بے شک وہ ساتھ ہی رہتا ہے، ساتھ چھوڑتا نہیں، لیکن آپ کی مدد کرے بہترین طریقے سے مانگنے کے لیے، بہترین طریقے سے آپ اللہ سے سوال کریں، اس کے لیے آپ کی مدد کرے، یعنی جب وہ آپ کی مدد کرتا رہے گا، آپ کے لفظ کو کشادہ کرے گا، بہترین طور پر دعا کریں گے، بہترین انداز سے پڑھیں گے، تو بے شک کا وہ آپ کو خیر سے محروم نہیں کرے گا۔ آپ کو اس وظیفے کا اثر نظر آئے گا، انشاءاللہ آپ کو عطا ہوگا۔ اگر آپ کو اس سے بہت فائدہ ہو تو اس وظیفے کو دوسروں کو بھی بتائیں اور خود بھی جاری رکھیں، یعنی 1 مہینہ ضروری نہیں کہ آپ نے صرف 1 ماہ ہی پڑھنا ہے، آپ اسے دوسرے ماہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے آپ کی ہر مشکل، ہر تنگ دستی دور ہوگی۔ اور اس سے پہلے جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں تو صدقہ بھی دیجیے گا، جتنا آپ سے ہو سکے، جتنی آپ کی توفیق ہے اس عمل کا صدقہ دیجیے گا۔ تو صدقہ جب آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ 2 چند ہو جائے گا، بہت ہی زیادہ آپ کو دگنا فائدہ ہوگا اللہ کے حکم سے، کیونکہ آپ کے صدقے کا اجر بھی آپ کو ساتھ ملے گا، اس عمل کا بعد بھی آپ کو اللہ اس کے اثرات سے ضرور آگاہ کرے گا، اس کا فائدہ آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے ان تمام اذکار کی جو اس کے پسندیدہ ہیں، جن سے وہ راضی ہوتا ہے، جن سے وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے، بے شک وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔